الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ایک اور حکایت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بڑی ہی بہتر حکایت ہے اور یہ کم سن بچے کی حکایت ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں پر ہمیں اور آپ کو خبر نہیں ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ بچے کتنا مقبول ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت انہیں کس مرتبے پر فائز کرنا چاہتا ہے، یہ ہم اور آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کی یہ حکایت ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ احمد بن یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا معروف کرخی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے پاس بیٹھا تھا۔ ایک شخص آیا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا، اے ابو محفوظ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، بتاؤ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس نے اپنا واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا کہ میرے گھر والوں نے مجھ سے مچھلی کھانے کی فرمائش کی، میں نے بازار جا کر مچھلی خریدی اور اسے گھر پہنچانے کے لیے ایک کمسن مزدور بلایا۔ اس نے مچھلی اٹھائی اور میرے پیچھے پیچھے چل دیا۔ راستے میں اذان کی آواز سنائی دی۔ اس مزدور لڑکے نے کہا، چچا جان اذان ہو رہی ہے، کیا ہم نماز نہ پڑھ لیں؟ اس کی یہ بات سن کر مجھے ایسا لگا جیسے وہ نوعمر لڑکا مجھے خواب غفلت سے بیدار کر رہا ہے۔ میں نے کہا، کیوں نہیں، آؤ پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اس نے مچھلی وضو خانے پر رکھی اور مسجد میں داخل ہو گیا۔ ہم نے باجماعت نماز ادا کی اور گھر کی طرف چل دیے۔ گھر پہنچ کر میں نے گھر والوں کو اس نیک کمسن مزدور کے بارے میں بتایا تو کہنے لگے، اس سے کہو آج دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھا لے۔ میں نے اسے دعوت دی تو اس نے کہا کہ میرا روزہ ہے۔ میں نے کہا، افطاری ہمارے ساتھ کر لینا۔ کہا، ٹھیک ہے، آپ مجھے مسجد کا راستہ بتا دیں۔ میں نے اسے مسجد پہنچا دیا۔ وہ مغرب تک مسجد ہی میں رہا۔ نماز کے بعد میں نے کہا، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے، آؤ گھر چلتے ہیں۔ اس نے کہا، کیا ہم عشاء کی نماز پڑھ کر نہ چلیں؟ میں نے اپنے دل میں کہا، اس کی بات مان لینے ہی میں بھلائی ہے۔ چنانچہ میں مسجد میں رک گیا۔ نماز عشاء کے بعد ہم گھر آئے۔ ہمارے گھر میں 3 کمرے تھے۔ ایک میں اور میری زوجہ رہتے تھے۔ دوسرے کمرے میں ایک پیدائشی معذور لڑکی رہتی تھی جو چلنے پھرنے سے بالکل عاجز تھی اور اسی حالت میں 20 سال گزر چکے تھے۔ تیسرا کمرہ مہمانوں کے لیے تھا۔ ہم سب نے کھانا کھایا اور اپنے اپنے کمروں میں سو گئے۔ نوعمر نیک لڑکے کو ہم نے مہمانوں والے کمرے میں سلا دیا۔ رات کے آخری پہر دروازے پر کسی نے دستک دی۔ میں نے کہا، کون ہے؟ اس نے اپنا نام بتا کر کہا، میں فلاں لڑکی ہوں۔ میں نے کہا، وہ تو چلنے پھرنے سے بالکل عاجز ہے، گویا وہ تو گوشت کے ٹکڑے کی طرح ہے اور ہر وقت اپنے کمرے ہی میں رہتی ہے، تم وہ کیسے ہو سکتی ہو؟ اس نے کہا، میں وہی ہوں، تم دروازہ تو کھولو۔ ہم نے دروازہ کھولا تو واقعی ہمارے سامنے وہی لڑکی موجود تھی۔ میں نے کہا، تم ٹھیک کیسے ہو گئی ہو؟ کہا، میں نے تمہاری آوازیں سنی تھیں کہ آج ہمارے ہاں ایک نیک مہمان آیا ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اس نیک مہمان کے وسیلے سے دعا کروں، شاید اللہ تعالیٰ اسی کے صدقے مجھے شفا عطا فرمائے۔ لہذا میں نے بارگاہ خداوندی میں اس طرح دعا کی کہ اے میرے پاک پروردگار عز و جل، اس مہمان کے صدقے بیماری کو زائل کر دے اور مجھے تندرستی عطا فرما۔ یہ دعا کرتے ہی میں فوراً ٹھیک ہو گئی اور اللہ کے حکم سے میرے ہاتھ پاؤں میں حرکت شروع ہو گئی۔ دیکھو، میں تمہارے سامنے صحیح و سالم موجود ہوں، میں خود چل کر یہاں آئی ہوں۔ لڑکی کی یہ بات سن کر میں فوراً اس کمرے کی طرف گیا جس میں وہ
9 उम्र मजदूर लड़का था। देखा तो कमरा बिल्कुल खाली था, उसमें कोई भी नहीं। मैं बाहर दरवाजे की तरफ गया तो वो भी बंद था। न जाने हमारा 9 उम्र मेहमान कहाँ गायब हो गया। हजरत सैयदना अबू अब्दुल्ला अहमद बिन याहया रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, हजरत सैयदना मारूफ करखी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने यह वाक़या सुनकर मुझसे फरमाया, अल्लाह ताला के औलिया में कम उम्र बच्चे भी होते हैं और बड़ी उम्र वाले भी। वो लड़का अल्लाह का वली था। अल्लाह ताला उसके सदक़े हमारी और आपकी भी मग़फ़िरत फ़रमाए और हम सबों को भी अल्लाह करीम विलायत का कुछ फैज़ अता फ़रमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने मकबूल बंदों में हम सबको भी शुमार फ़रमाए। हमारे जितने फ़ॉलोवर्स हैं, मैं सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और तवक्को करता हूँ कि आप हज़रात ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल अबू हुज़ैफ़ा नेटवर्क को सब्सक्राइब करेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो हिकायतें होती हैं या हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उसको सुनेंगे और शेयर भी करेंगे। अल्लाह ताला आपको भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए नेक बनने की और मुझे भी तौफ़ीक़ अता